پاسٹر منور کا آج شام آپ کو سلام قبول ہو۔ میرا تعلق NSP چرچ ٹیکسلا برانچ سے ہے اور مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو شیئر کروں۔ آج کا ٹاپک ہے خدا کا کبھی ہاتھ۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور پہلا پترس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ آئیے اس کے لیے ہم خدا ان سے قوت مانگتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا قدوس عظیم جلالی پتا تو جو خالی برتنوں کو استعمال کرنا جانتا ہے، آج میرا عموماً کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکلے جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اپنے بندہ کو اپنے جلال اپنے وقار کے لیے استعمال کر، مجھے اپنا ہتھیار سمجھ کر اپنے کام میں لا۔ یہ سب کچھ مانگتے پاتے تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ وقت پر تمہیں سربلند کرے۔ ہم بائبل مقدس کی کسی بھی آیت کو جب لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے مقاصد وہ رکھتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی، یہ کیوں لکھی گئی اور اس کے سنانے کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ پہلے اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تموتھیوس کا خط، تموتھیوس کا دوسرا خط، اس کی 3واں باب اور اس کی 16ویں آیت نکالیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کا پاک کلام خدا کے الہام سے لکھا گیا، اور یہ بائبل مقدس میں جو تموتھیوس کا خط ہے اس کا مصنف لکھتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے، اور دوسرا الزام، اور تیسرا اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تعلیم دیتا ہے، الزام لگاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ کلام سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملے، آپ اپنے آپ کو جان سکیں، اور remove the error، اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کو آپ دور کر سکیں۔ آئیے میں آپ کو پیدائش کی کتاب میں لیے چلتا ہوں۔ تارا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام نحور ہے، ایک کا نام ابرام ہے، اور دوسرے کا نام ہاران ہے۔ ابراہیم جو عراق کے ملک میں، جس کا پرانا نام کسدیوں کا اور تھا، وہ ایک مخصوص علاقہ تھا، وہاں رہتا تھا۔ 75 سال کی عمر میں خداوند اسے ملا، کیونکہ اس کی ضرورت تھی، وہ بے اولاد تھا۔ اور اس کو کہا کہ تو اپنے ناطے دار رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک لمبے سفر پہ جہاں میں کہتا ہوں چل، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا جو نحور کا بیٹا تھا، لوط، اس نے کہا کہ چاچا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اس سفر میں میرا بھی آپ کے ساتھ حصہ ہے، اور میں اس سفر کو آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں ہے، خدا کا وعدہ صرف ابراہیم کے ساتھ ہے۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور
ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اور تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا۔ اس نے مساحت نہیں کی، اس نے نہیں کہا کہ ہم اکٹھے رہنے کے لیے آئے۔ اس نے پاؤں اٹھائے اور تارائی کے علاقے کو دیکھ لیا کہ میری بھیڑ بکریوں کے لیے، میرے گلہ کے لیے، میرے چرواہوں کے لیے اور میرے لیے عیسائیاں پیدا کرنے کے لیے یہی علاقہ مناسب ہے۔ ہم بھی اپنے منصوبہ کوئی اور ہوتا ہے، جہاں ہمیں پیسہ نظر آتا ہے، جہاں ہمیں دولت نظر آتی ہے، جہاں ہمیں دنیا کی چمک دمک نظر آتی ہے، ہم اس منصوبے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم پلیٹ فارم بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں اس نے اپنا پلیٹ فارم بدل لیا، اس نے ترائی کا علاقہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہ تھا، نہ اس کا منصوبہ تھا، نہ وہ لایا گیا تھا، وہ خود چل پڑا تھا۔ ہم بھی بعض دفعہ خود چلتے ہیں، اور جب چمک دمک یا دنیا دولت نظر آتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں جا کر واقعی دنیاوی دولت کو بہت حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے ساری دولت ڈاکو، لٹیرے اور دنیا دار شخص لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور آخر بھی اس کی آپ جانتے ہیں کہ اس کا اچھا اخیر نہیں ہوا۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، کہیں ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کے پاس بلہٹ نہ ہو، جو خود چل پڑا ہو اس سفر پر۔ اگر نہیں بلہٹ تو آج جھک جائیں اور اپنے لیے بلہٹ مانگیں۔ ایک دوسرے شخص سے آپ کی میں ملاقات کرائے دیتا ہوں۔ اگر آپ یشوع کی کتاب نکالیں، اس کے 6 باب میں زیادہ ریفرنس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم کام بتایا گیا ہے۔ اسرائیل 40 سال کا سفر کرنے کے بعد پوری کی پوری نسل ختم ہونے کے بعد صرف 2 شخص کالب اور یشوع رہ گئے ہیں، اور باقی پوری کی پوری نسل نہیں ہے۔ یردن دریا پار کیا جاتا ہے، اور سامنے جو ایک فصیل دار شہر ہے جس کا نام یرو ہے۔ اسرائیل خوش ہے کہ ان کے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑی خوشی کے ساتھ اس شہر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 18 فٹ چوڑی دیواریں اور مضبوط گیٹ لگا ہوا ہے۔ پریشان ہے کہ اس کو کس طرح فتح کیا جائے گا۔ یشوع کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہے۔ یشوع اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تو جوان کس کی طرف ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ میں خدا کے لشکر کا سردار ہو کر آیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یرو شہر کو فتح کرنے کے لیے خداوند خود نیچے اترا، اور اس نے اپنی فوجوں کو بھیجا اور اپنے سردار کو بھیجا تاکہ وہ شہر اسرائیل کے لیے فتح کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک وعدہ ہوا، خداوند نے کہا کہ یشوع سونا اور چاندی میرا ہے، تجھے ایک بھی تیر نہیں چلانا پڑے گا، تلوار تیری خون سے نہیں رنگی جائے گی اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ شہر خود بخود تیرے سامنے فاٹے کھل جائیں گے، دیواریں سلین ہو جائیں گی، کیونکہ تمہارے حکم کو ابے کرنا ہے، صرف چکر لگانے سے ہی ایسا ہو جائے گا۔ ہیلیلویا! خدا ایسا کر سکتا ہے، اور اس نے کیا۔ جب 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور وہ دیواریں اس کی خود بخود گر گئی اور لوگ چڑھ گئے اور مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل بڑے خوش تھے، بڑی عظیم کامیابی تھی، ہزاروں سال کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص اکن بن کرمی، یاد کیجئے اس شخص کا نسب نامہ جو ہے وہ اکن بن کرمی، وہ زہرا سے، اور زہرا
جو یہودا کا بیٹا ہے اس سے جا کر اس کا نسب نامہ ملتا ہے. اور یہ اسرائیل کی جو فوج موو کر رہی تھی اس کی ترتیب یہ تھی کہ لاوی جو تھے وہ خیمہ اجتماع کو اٹھائے چلتے اور سامنے فرنٹ سائڈ پہ جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا یہودا کا قبیلہ کمانڈ کرتا تھا. اور یہودا کے ساتھ آشکار تھا اور اس کے تھا زبلون تھا. بیک سائڈ پہ افراہیم تھا, منسی تھا اور بنیامین تھے. اور دو شخص جو پرانے قبیلوں میں سے بچ کے آئے تھے اس میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک کا نام یشوا ہے اور ایک کا نام کالب ہے. کالب کا تعلق جو ہے وہ یہودا کے قبیلے سے ہے اور یشوا کا تعلق جو ہے وہ افراہیم کے قبیلے سے ہے. اب یہ اکن بن کرمی جو ہے اس کا تعلق بھی یہودا کے قبیلے سے ہے اور یہودا کا قبیلہ طاقتور قبیلہ ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, لوگوں نے باقی چیزیں اکٹھی کی اور سونا اور چاندی لا کر یشوا کے قدموں میں رکھا کیونکہ کہا گیا تھا کہ سونا اور چاندی میرا ہے. اب کیا ہوا کہ اکن بن کرمی نے ایک خوبصورت چادر لی, اس میں سونا اور چاندی چھپایا اور جا کر اپنے ڈیرے میں چھپا دیا. خوشیاں ہوئی, شام کو بڑا جشن ہوا اور صبح کے لیے پلاننگ جو شروع ہوئی. آج بڑی خوبصورت کامیابی ہوئی, یروشلم شہر فتح ہو گیا. فتح کرنے کے بعد یروشلم کو گرا دیا گیا اور اس کو آگ سے جلا دیا گیا. اگلا شہر جو تھا وہ ای شہر تھا, وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. فیصلہ رات کو کیا کہ 2-3 ہزار فوج جو ہے وہاں بھیج دی جائے اور وہ فوج جا کر وہاں حملہ آور ہو اور اس کو فتح کر لے. منصوبے کے مطابق صبح 3 ہزار فوج وہاں بھیجی گئی اور عید والے اٹھے اور انہوں نے ان کو تحت دیکھ کیا اور بہت ساری جانیں جو ہیں وہ کام آئی. اسرائیلی واپس بھاگے اور آ کر اپنے خیموں کی طرف رونا پیٹنا شروع کیا. اے خدا, تو ہمیں اس لیے نکال کر لایا تھا کہ اس سرزمین میں ہمیں قتل کرا دے, ہمیں غارت کرا دے, ہمارا نقصان ہوا اور ہم اتنے لوگ مارے گئے, اس لیے لے کے آیا. یشوا, یہ تیری بھی غلطی ہے, ہم کیوں یہاں آئے؟ لیکن بزرگ سارے خدا کے سامنے سجدے میں جھک گئے, دعا کرنے لگے. یاد کیجئے, کبھی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, رموو دا ایرر, اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, الزام کی ضرورت ہوتی ہے. کہاں الزام لگتا ہے اور کہاں کس طرح اس کو دور کرنا ہے. خداوند نے یشوع کو کہا کہ اٹھ کھڑا ہو جا, یہ وقت دعا کرنے کا نہیں, یہ وقت دعا کرنے کا نہیں, یہ رموو دا ایرر کا وقت ہے. غلطی کو اپنے میں سے دور کر, جب تک غلطی دور نہیں ہوگی اسی طرح ہوگا. قرآن نازل شروع ہو گئی. ہارون, شمعون, لاوی, یہودا بالترتیب 12 قبیلے کھڑے کر دیے گئے. ہارون فارغ ہو گیا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. شمعون کوئی نہیں, لاوی کوئی نہیں. چوتھا نمبر آ گیا. چوتھا نمبر کس کا تھا؟ بولیں کس کا تھا؟ یہودا کے قبیلے کا چوتھا نمبر تھا اور قرہ یہودا کے قبیلے پر ٹھہرا. اور یہودا کے 2 قبیلے ہیں آگے, فارس اور زہرہ. فارس فارغ ہو گیا, اس کو کچھ قصور نہیں تھا, زہرہ کے قبیلے پر ٹھہرا اور کرتے کرتے قرہ اکن بن کرمی پر آ کر ٹھہرا. گناہگار پکڑا گیا. خداوند گناہگار کو معاف تو کرتا ہے اگر وہ معافی مانگے, اگر وہ انکار کرے تو پھر خدا سزا دیتا ہے. وہ حاکم بھی ہے, وہ عادل بھی ہے. اسے کہا کہ
کہ عدل کیا جائے گا، اکن بن کرمی کو وادی کور میں لے جاؤ اور اس کی ساری چیزوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کو، اس کے ریور کو اور اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کو سنسار کیا جائے۔ اور اس وقت انہوں نے سنسار جب کیا تو واپس آئے اور اسرائیل کو اس طرح سے پاک کیا گیا۔ اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے اور اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کو ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں ہیں، اگر خدا کے منصوبے میں نہیں ہیں، ہم خدا کے وعدہ کے مطابق نہیں چل رہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اکن بن کرمی ہو۔ اپنے آپ کو جانچیں، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے زندگیوں پر غور کریں کہ میں وہ سونا اور چاندی چھپانے والا تو نہیں ہوں، میں خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کا چور تو نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہے تو آج موقع ہے، آج خدا آپ کو معاف کر سکتا ہے، آج خدا آپ کو پکڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، اور جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے خدا کی اس پر رحمت ہوگی۔ انسان کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ ابھی تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک اور حوالے کے ساتھ آپ کو اس کے قریب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ داؤد خدا کا بہت بڑا سورما، اگر آپ ساؤل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ایسا شخص جس کے تعلق سے خدا نے خود فرمایا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ داؤد کے 2 بیٹے، ویسے تو اس کی اولاد بہت تھی، لیکن بڑے 2 بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، آمون کی اور ابی سلوم کی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ابی سلوم نے آمون کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو بظاہر کوئی سزا نہیں دی، لیکن پھر بھی باپ تھا۔ یوآب کے کہنے پہ، وہ ایک اور سٹوری ہے، ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ جاتی ہے، اس کو بلا لیا گیا اور وہ ایک ایسے شخص کے پاس آیا جو بغض رکھتا تھا داؤد کے خلاف۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ یروشلم شہر بھی فصیلدار شہر ہے، اس کے بھی گردا گرد دیوار ہے اور اس کے بھی پھاٹک ہے، کبھی ایک پھاٹک پہ ہوتا، کبھی دوسرے پھاٹک پہ ہوتا اور کبھی تیسرے پہ۔ وہ لوگوں کو موٹیویشن دیتا۔ کیا موٹیویشن تھی؟ کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، داؤد بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو بھی آپ کے فیصلے صحیح کرنے کا پتہ نہیں، اس لیے اگر کوئی اس کی طرف سے ڈیٹیل ہو، اس کی طرف سے مقرر کر دیا جائے تو اچھا ہے، اور لوگ جا کر میرا نام بتائیں، میں آپ کے فیصلے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اپنے والد کے خلاف۔ وجہ کیا ہے؟ 2 شخص ہیں، ایک کا نام اخیتوفل ہے اور دوسرے کا نام ارکیہوسی ہے۔ اخیتوفل جو ہے وہ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے بات کو پوچھ لینا اس طرح تھا جس طرح گویا خدا کے کلام سے پوچھ لی بات۔ یہ نہ سمجھے کہ زیادہ کلام کو جاننے والا مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ وہ داؤد کا مشیر تھا، لیکن بات ہے کہ بتشبہ اس کی پوتی تھی۔ وہ کہانی آپ کو یاد ہے، اس وجہ سے وہ بغض رکھتا تھا داؤد سے، اور اس نے بیٹے کو ابھارا کہ وہ باپ کے خلاف بغاوت کرے۔ پورے اسرائیل سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا
اور یروشلم پر حملہ آور ہوا ابیسلوم۔ داؤد بادشاہ ابیشے اور یوآب کے ساتھ جو اس کی فوج کے دونوں سردار تھے ان کے ساتھ یروشلم شہر کو چھوڑ کے باہر نکلا۔ بھاگ کر جا رہا تھا تو آگے ایک جگہ پر پہنچا تو سما بن زیرا جو بنیامینی قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے آ کر داؤد پر مٹی پھینکی اور پتھر پھینکے اور کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا اور کہتا لعنت کرتا تھا۔ ابیشے جو فوج کا سردار تھا اس نے بڑھ کر اپنی تلوار لی اور کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ ایسا نہ کریں، جو کچھ یہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ ساؤل بادشاہ جو تھا وہ بنیامینی قبیلے کا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہودا نے بنیامینی قبیلے سے بادشاہ لے کر خود وہ بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے وہ لعنت کر رہا تھا۔ بادشاہ داؤد نے کہا نہیں، یہاں فروتن ہوا داؤد، اور اس نے اپنی فروتنی دکھائی اور خداوند کو اس کی یہ بات پسند آئی، اور اگلے ہی پڑاؤ پر داؤد کی فوجوں اور ابیسلوم کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور ابیسلوم مارا گیا اور خداوند نے داؤد کو فتح بخشی۔ ہاللیلویا! خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اسی لیے خدا کے بندے پطرس نے لکھا کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ وقت آنے پر تمہیں سربلند کرے۔ کسی نے کہا ہے جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانوں کو۔ تو آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں اثر کرے اور آپ کو تبدیل کرے۔